بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اینٹی سوشل بیہیویئر اور یہ سماج دشمن کردار کی، جس وقت میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کردار جو کہ سماجی روایت شدہ قوانین اور اصولوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے عمل کرتا ہے اور معاشرے اور اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، آج اسی کی ایک قسم ہم دیکھیں گے کہ پرتشدد رویے کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے بنتے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے پر کس قسم کا ہوتا ہے۔ تشدد کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا جاہرانہ کردار ہے جو افراد اور اشیاء کو اپنے مقصد کے لیے نقصان یا ایذا پہنچائے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے گا یا اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکے گا، تو یہ تشدد کہلاتا ہے، یہ رویہ تشدد کہلاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص پرتشدد پرسنالٹی کا مالک ہے۔ دو طرح کے تشدد ہوتے ہیں، ایک شخصی تشدد ہوتا ہے، ایک آلاتی تشدد ہوتا ہے۔ شخصی تشدد وہ ہوتا ہے جس میں فرد جو ہوتا ہے وہ افراد کو نشانہ بناتا ہے، جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ زبانی گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، جسمانی ایذا پہنچانا یا زد و کوب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شخصی تشدد کے اندر آتی ہیں۔ دراصل اس میں اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بیہیویئر بعض اوقات اپنی احساس محرومی اور احساس کمزوری کو چھپانے کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ بیہیویئر اپنی ایک انر سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے۔ یہ انر سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی خرابی، کسی نہ کسی مس ہیپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو کہ ماضی میں فرد کے ساتھ رونما ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسرا آلاتی تشدد ہوتا ہے، یہ باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پلان کیا جاتا ہے تشدد کرنے کے لیے۔ اس قسم کے تشدد میں عام طور پر ٹرینڈ افراد جو وہ حصہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہڑتالیں کرواتے ہیں، تالہ بندیاں کرواتے ہیں فیکٹریز کے اندر، وہ لوگ جو عمارتوں، گاڑیوں، فرنیچر وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں حکومتی املاک کا یا پرائیویٹ املاک کا، یہ پری پلانڈ سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے جب تشدد کرنا ہے تو ہم نے کس چیز کو جو ہے وہ کس انداز میں ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے۔ جاہرانہ کردار بنیادی طور پر کسی نہ کسی ٹارگٹ، کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی انعام کو حاصل کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے، اور یہ جاہرانہ کردار جو ہے جو آلاتی تشدد کا ہوتا ہے یہ اسی ہی پرسپیکٹو میں ہوتا ہے۔ اس میں ذاتی طور پر جو اناد، دشمنی، غصہ وغیرہ یہ اس طرح شامل نہیں ہوتا جتنا کہ انسان جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت وہ تمام ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے جو نظریہ اپنا دیا تھا سائیکو انالیسس کا، تحلیل نفسی کا، اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ بچے میں ابتدا میں اگر کسی بھی ڈیولپمنٹل سٹیج کے اوپر انجماد ہو جاتی ہے، فکسیشن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بچہ اس سٹیج کی محرومی سے نکل نہیں پاتا اور وہ بڑے ہو کر اسی محرومی کو مختلف انداز میں معاشرے میں پریزنٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی اس کا بیہیویئر جو ہے وہ جاہرانہ ہو جاتا ہے، پرتشدد ہو جاتا ہے، وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا، کرداریت والوں کا یہ کہنا تھا کہ انسان معاشرے سے غلط کردار کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد وہ پرتشدد ہو جاتا ہے، یعنی بچے کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کا بیہیویئر جو ہے وہ پرتشدد ہو جائے گا۔ تو آموزش جو ہے وہ بقول کرداریت والوں کے اہم رول پلے کرتی ہے بچوں میں جہریت پیدا کرنے کے حوالے سے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ایسے موویز، کارٹون موویز، گیمز وغیرہ یہ ساری ایسی دیکھتے ہیں جن میں تشدد موجود ہوتا ہے، تو ان کا بیہیویئر جو ان کا رویہ پرتشدد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دراصل لیک آف اٹینشن، لیک آف پراپر ٹریننگ، لیک آف پراپر گائیڈنس فرام دا پیرنٹس، فرام دا ٹیچرز، فرام دا سوسائٹی ایز ویل جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو انسان پرتشدد رویہ اپنا لیتا ہے۔ بعض ثقافتیں ایسی ہیں، بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں پرتشدد رویہ اختیار کیے بغیر کوئی بھی انسان اپنی بقا جو ہے اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کی بقا جو ہے وہ ہے، مثال کے طور پر کرمنل ایریاز جو ہیں وہاں پر کوئی انسان اگر رہتا ہے تو وہ کرمنلز کے ساتھ یا تو کوآپریٹ کرے گا یا پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خود بھی ایک بڑا کرمنل جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ پرتشدد رویہ جو ہے یا جہریت کا رویہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا۔ دوسری بات ہے سماجی ہنر جو ہیں وہ سکھانا ان لوگوں کو جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ سخت سے سخت سزائیں رکھے ان لوگوں کے متعلق جو پرتشدد رویہ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ جاہرانہ کردار کو ختم کرنے کے لیے ٹریننگ کورسز ہونے چاہیے، بیہیویئر کنٹرول جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھنی چاہیے بچوں کی جس کی وجہ سے وہ پرتشدد رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے یہ چیز دیکھی جائے کہ کون سا بیہیویئر ہے جو کہ انسان کو پرتشدد کر رہا ہے اور کس طرح سے اس پرتشدد بیہیویئر کے رویے کو یا وہ جو سوچ بن رہی ہے پرتشدد اس کو کوئی نئی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوتھ کو پرتشدد بیہیویئر سے بچانے کے لیے کھیلوں میں انوالو کر لیتے ہیں۔ فوجی اور فوج اور پولیس کی بھرتیاں جو ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں۔ رضاکار کے طور پر جو سول ڈیفنس سسٹم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ان انرجیز کو جو نیگیٹیولی پرتشدد ایکٹیویٹیز میں استعمال ہو سکتی ہیں وہ اپنی انرجیز جو ہیں وہ پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پرتشدد رویہ جو ہے وہ ایک اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ تعصب جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ مے گاڈ بلیس یو۔